السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز و مکرم باصلاحیت اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور ہندوستان کے اندر بسنے والے تمام ہی باشندگان ہند کے لیے نہایت ہی عظیم الشان فرحت و مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج ہی کا دن وہ دن ہے جس میں ہمارا یہ ملک عزیز ہندوستان انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا اور ہم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی فضا میں سانس لی۔ یہ نعمت اور یہ دولت جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں مل گئی جتنی آسانی سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں، بلکہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگان دین، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے اپنی جان اور مال، عزت و آبرو کی قربانی پیش کی ہے، تب جا کر ہمیں یہ آزادی کی بہت بڑی نعمت ہاتھ آئی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے انہی علماء کرام کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے اس آزادی ہند میں نہایت ہی اہم رول ادا کیا ہے۔ میں شعر کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، جب پڑا وقت گلستہ پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ انسانیت کے نام کو کبھی رسوا نہیں کیا، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، خونے جگر سے سینچا ہے ہم نے بھی گلستہ، یہ اور بات ہے ہم نے کبھی تماشا نہیں کیا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میرے معزز محترم سامعین کرام، یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد ہندوستان میں ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مراد برطانیہ کا وہ فوجی دستہ ہے جو برٹش اور برطانیہ سے تجارت کرنے کے ارادے سے ہندوستان میں آیا۔ اس وقت اس ہندوستان میں حکومت جہانگیر ابن اکبر کی تھی۔ سن 13 جنوری سن 1613 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں بنیاد پڑی۔ کمپنی مشرقی ہندوستان میں سورت احمد آباد میں تجارتی مرکز بنانے کے بہانے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ گھن اور سیاست گھن اور دیمک کی طرح یہاں کی امن اور چین کو چھین لیا اور زبردستی انہوں نے یہاں پر حکومت اپنی قائم کر لی۔ سن 1734 عیسوی تک کمپنی حکمران تھی، پھر بعد میں انہوں نے بورڈ آف کنٹرول بنا کر انتظامی حکومت میں شامل کر دیا۔ انگریزوں نے جو حکومت چھینی وہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، جسے ہم سلطنت مغلیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطنت مغلیہ کا بانی اور مؤسس جس نے مغل سلطنت کی بنیاد ہندوستان میں ڈالی، اس کا نام ظہیر الدین محمد بابر ہے۔ اس مغل امپائر نے اس ملک کے عزیز میں قریباً 350 سال حکومت کی۔ ان 350 سال کے عرصے میں 16 بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کا جو 12واں بادشاہ تھا جس کا نام
शाह अहमद शाह इब्न मोहम्मद शाह है, उसी के दौर हुकूमत में अंग्रेज़ों का इब्तिदा, उनकी हुकूमत शुरू हुई और उनका आखिरी बादशाह जिसका नाम बहादुर शाह ज़फ़र है कि जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान में सन 1837 से 1857 ईस्वी तक रही। 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने उन्हें धोखे से कैद करके जेल में बंद कर दिया और 1862 ईस्वी में 99 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई और इस तरह मुगलिया सल्तनत का ज़वाल हुआ। ये यूं कह लीजिए कि मुसलमानों की हुकूमत के खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत बाज़ाब्ता और बाकायदा इस मुल्क की अज़ीज़ में कायम हो गई। मेरे मोहतरम सामीन किराम, जब हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और वो अंग्रेज़ अपनी शातिराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे और हिंदुस्तानी आवाम पर तरह तरह के जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीने से भी सस्ता होने लगा, तो ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया वो कोई और नहीं बल्कि मुहद्दिस कबीर इमाम जलील रईसुल औलिया हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ इब्न वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। ये वही मर्द मुजाहिद है जिन्होंने वक्त से पहले ही मुसलमानों के असली मकसद का ऐलान किया था। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ ने एक फतवा दिया। वो फतवा ये था कि ये मुल्क अब गुलाम हो चुका है, यहाँ में रहने वाले हर शख्स पर इन अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करना और जिहाद करना निहायत ज़रूरी है। ये फतवा जैसे शाये हुआ और वायरल हुआ, अंग्रेज़ों के खेमे में खलबली मच गई, अंग्रेज़ों की नींदें हराम होने लगी, जगह जगह आज़ादी के परचम लहराने लगे, जगह जगह आज़ादी के शोले भड़कने लगे, हौसलों ने अंगराइयाँ ली और वाक़िया और हकीकत और सच्चाई ये है कि अगर जंग आज़ादी में उलमा हिस्सा ना लेते और हज़रत शाह फतवा ना देते तो हज़रत उलमा किराम कभी भी इस जंग आज़ादी में हिस्सा ना लेते और जब हज़रत उलमा किराम हिस्सा ना लेते तो ये मुल्क कभी भी आज़ाद नहीं होता। ये मुजाहिदीन आज़ादी ही थे जिनकी वजह से तहरीक आज़ादी चली, तहरीक नेशनल चली, तहरीक खिलाफत चली, तहरीक हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चली। अलगर्ज ये है कि उलमा किराम ही ने इस हिंदुस्तान की शजर आज़ादी को सींचा और परवान चढ़ाया। सच है, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं आज ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। सन 1831 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत मुस्तहकम और मजबूत हो रही थी। चुनांचा उलमाए किराम ने इस सिलसिले में कई मीटिंगें की, जिसमें से 1856 ईस्वी की मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान के बड़े बड़े और पाए उलमा शरीक हुए, जिसमें हज़रत मौलाना जाफर थानेसरी, हज़रत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हज़रत हाफिज़ ज़ाकिर शहीद रहमहुल्लाह ताला इस मीटिंग के अंदर शरीक हुए। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तकरीर की। आपने मजलिस के अंदर फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम है इस वक्त अंग्रेज हमारे सर पर खड़ा हुआ है और उसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत का जाल फैला दिया है। अब फैसला कुल लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, या तो लड़कर कट जाएंगे या फिर अंग्रेजों को यहाँ से भगा कर दम लेंगे। जब आपने ये बात कही तो उसी मजलिस में एक शख्स ने उठकर कहा कि हज़रत हमारे पास तादाद तो कम है और वसाइल भी कम है, हम इनसे मुकाबला कैसे करेंगे। ये बात सुनकर हज़रत ने एक तारीखी जवाब दिया और आपने फरमाया कि क्या हमारी तादाद गाज़ियाने बदर और बदर में लड़ने वाले मुजाहिदीन इस्लाम से कम है। ये सुनना था कि लोगों में जज्बा पैदा हो गया और उसी वक्त जंग आज़ादी का फैसला कर लिया गया। चुनांचा सन 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में 2 महाज और मैदान जंग बनाए गए। एक महाज अंबारा पर जिसकी क़यादत हज़रत मौलाना जाफर थानेसरी कर रहे थे और दूसरा महाज शामली जिसको लीड हज़रत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे। ये जंग चूंकि मुसलमानों की तादाद कम थी और वसाइल लड़ने के भी बहुत ज़्यादा कम थे, इसलिए मुसलमानों को शिकस्त हुई।
اس جنگ کے اندر تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس دیش کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، جس میں سے 51,000 صرف علماء کرام تھے۔ دہلی کے صرف 500 علماء کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے جب شکست ہوئی اور فرنگی اور انگریزوں کو جب غلبہ اور فتح نصیب ہوا، جو برطانیہ کا نائب بادشاہ تھا، سلطان تھا، اس نے یہاں کے مشیروں سے، ہندوستان میں رہنے والے مشیروں سے رائے طلب کی کہ اب یہ بتاؤ کہ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان جن کا نام ڈاکٹر ولیم ہے، اس نے اپنی رپورٹ کو پیش کی ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار اور جاگرک مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے تب تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے جہاد کا جذبہ کو ختم کر دیں، اور اس جہاد کے جذبے کو ختم کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ان سے علماء کرام کو اور قرآن کو ختم کر دیں۔ چنانچہ سن 1861 عیسوی کے اندر ان انگریز بدبختوں نے 3 لاکھ قرآن شریف کی نسخے جلا دیے۔ اس کے بعد انہوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک انگریز مورخ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ سن 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی، یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ میں انتہائی المناک اور دردناک سال تھے۔ ان 3 سالوں کے اندر انگریزوں نے تقریباً 14,000 علماء کرام کو تخت دار پر لٹکا دیا۔ آج ہم مسلمانوں کو غدار وطن کہا جاتا ہے، غیر ملکی کہا جاتا ہے، اور یہ وطن فروش، وطن کے غدار اگر مسلمانوں کی قربانی جان لے، مان لے، وہ اپنے سر کو شرم سے جھکا لیں گے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے جو کیا ہے ایسا نہ کوئی کر سکتا ہے، نہیں آئندہ کرے گا۔ آج کالجوں اور یونیورسٹی کے تعلیمی نصاب سے مسلمانوں کا نام کو ہٹا دیا گیا، 1-2 کے علاوہ اور کوئی نام نہیں لیتا ہے۔ ان کے نام کو ایسا بے نشان کر دیا گیا کہ جیسے کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی کوئی رول ہی نہ ہو۔ ان احسان فراموشوں سے کوئی پوچھے کہ کراچی کے عظیم الشان کانفرنس میں انگریز کے سامنے کس نے للکارا تھا انگریزوں کو؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی، کہ جنہوں نے برسر عدالت انگریز جج کے یہ پوچھنے پر کہ کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ فتویٰ کیا دیا ہوتا، آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لیے اور اس ملک کے باشندگان کے لیے حرام ہے۔ جب آپ نے یہ بات دہرایا تو حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر پہ گر گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ فیصلہ بدل دیں، کیونکہ انہیں خدشہ تھا، ڈر تھا اور خوف تھا کہ کہیں انگریز حضرت کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جوہر، اگر میں نے یہ آج بیان بدل دیا تو خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا، اس لیے آج یہ فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا۔ وہ امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد ہی تھے کہ جنہیں انگریزوں نے احمد نگر کے قلعے میں بند کر دیا تھا۔ جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو انگریزوں نے 3 دن کی رہائی کی، لیکن امام الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی دی ہوئی رہائی کو ٹھکرا دیا اور حقارت سے کہہ دیا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کی روز میں اپنی بیوی سے مل لوں گا۔ اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا حبیب الرحمن بہادری، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مولانا محمد میاں، نہ جانے کتنے علماء اکرام ہیں کہ جنہوں نے اس جنگ آزادی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ گاندھی جی کو مہاتما گاندھی بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک مشہور عالم ہی تھا جس نے گاندھی کو مہاتما کا لقب دیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی تھے جنہوں نے گاندھی کو مہاتما گاندھی بنا دیا۔ آج